بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں پہ چڑھا ہوگا، کسی کی پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی؟ نمبر 2، اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا؟ نمبر 3، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ نمبر 4، مال کہاں ہے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو ایسا ہی مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو ایک دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطا قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقویٰ اور طہارت والی پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صالحین کی ایک حدیث میں صرف ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو، یعنی کہ جوانی کا زمانہ جس میں شہوت نفسیات کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کے اتباع کے بجائے اپنی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جو آپس میں ملتے ہیں، اس دن میں ہوتے ہیں۔ ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کا کام کو آگے بڑھایا جائے۔ جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتی ہے دین کے کام کو انجام دیا جائے۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ اسے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کے بائیں ہاتھ کی خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، رویا نمود کا ایک شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت اور اس کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر تلاوت کے موقع پر روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ناظرین، ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین ثم آمین۔